أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست سخت خسارے میں ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جماعت اس دن گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ ہر جماعت کو اس کے صحیفہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے جو تمہارے متعلق حق بیان کر رہا ہے، تم جو کچھ بھی کرتے تھے ہم اس کو لکھتے رہتے تھے، پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھیں، پس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے تلاوت کردہ آیات بینات کا ترجمہ سماعت ہو چکا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ اپنے مضامین کے ساتھ آج کا سبق انتہائی آسان ہے، لیکن میں جو مطالعہ کر کے اللہ کی توفیق سے حاضر خدمت ہوا ہوں، دو چار دلچسپ حقائق ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ سب سے پہلی حقیقت ہمیں اس آیت میں جائزے میں رکھنی ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مالک حقیقی اللہ ہے۔ یہ تو ایک مختصر سی چیز جلدی سمٹ جائے گی۔ ہر شے کا مالک حقیقی اللہ رب العالمین ہے۔ جن گھروں میں آج ہم رہتے ہیں، جو پراپرٹیز آج ہماری ہیں، یہ سب ہیں اللہ کی۔ کچھ عرصے کے لیے کسی نہ کسی سبب سے اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، خرید کر وراثت میں تحفہ ہو گیا، کسی نہ کسی سبب سے اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ ہم مر جائیں گے، آٹومیٹیکلی ہماری ملکیت جو عارضی کچھ عرصے کے لیے تھی ختم ہو جائے گی، پھر کسی نہ کسی سبب سے اللہ آئندہ آنے والی نسلوں کو عطا فرما دے گا۔ کبھی بھی اس بنیاد پر بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اتنے پلازے، اتنی دکانیں، اتنی مارکیٹیں، اتنی کوٹھیاں، اتنی جائیدادیں، اتنے پلاٹ ہمارے کچھ بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے۔ ہمیں کچھ عرصے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہو تو حقیقت یہی ہے، کوئی نہ کوئی سبب بدلے گا، حالات بدلنے کے سبب، جس سبب سے، جن اسباب میں سے کسی سبب سے یہ چیزیں ہم تک پہنچیں، انہی اسباب کو دوبارہ دہرا دیا جائے گا، ہمارے بچوں تک پہنچ جائیں گے، انہی اسباب کو دوبارہ دہرا دیا جائے گا، ہمارے پوتوں تک جا پہنچیں گے۔ ایک بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اللہ کا ہے۔ اس پر دوسری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم اپنے نہیں ہیں۔ یہ جملہ آپ کو دلچسپ لگنا چاہیے، ہم اپنے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے بندہ استعمال میں نہیں لا سکتا، تصرف نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کے تھے، اللہ نے ہمیں ہمارے حوالے کیا، کچھ عرصہ اپنے آپ کو استعمال کر لو اور صحیح استعمال کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود مختلف مقاصد کے لیے تو دیا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دی ہے۔ کہنے کو یہ باتیں تلاوت کردہ آیت کے ترجمے کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن جو اس کا مضمون جملہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس وسیع مضمون جملہ کے اندر بہت سارے حقائق ہیں جو کہ سیکھے جا سکتے ہیں۔ خودکشی کرنا حرام ہے، اور بھی دلائل ہیں۔
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف بھی فرمایا ہوا ہے، لا تہلکوا انفسکم کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لیکن یہ الفاظ بھی ہیں جیسے تم کسی اور کی ملکیت بکرے کو ذبح کر کے مار نہیں سکتے ہو کیونکہ وہ تمہارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، ایسے ہی ہم اپنے نہیں ہیں، ہم کسی اور کے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں، اگر کریں گے تو گناہ واقع ہوگا اور سخت ترین عذاب واقع ہوگا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ان الفاظ میں حقیقت کا رنگ دیا تھا کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح کی خودکشی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال کر اسی طرح کی سزا دے گا۔ یعنی عجیب لگا تمہیں اس کا ذمہ دار نہیں، بات ہے ہی عجیب، ہم نے یہاں پھندا لے کر اپنے آپ کو مارا ہوگا، دوزخ میں پھندا میسر کر دینا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پھندوں کے ساتھ بار بار بندہ لٹک کر تو اپنے عذاب کو بھگتتا رہے گا۔ عجیب نہیں ہے کہ ہم نے یہاں زہر پی کر اپنے آپ کو مار لیا، اسی طرح کا عذاب دوزخ کے اندر بار بار زہر پینا پڑے گا اور یہ بطور سزا ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو گولی مار کر مار لیا، یہ نہیں سوچنا کہ ادھر پستور کہاں سے آئے گا، جو اللہ ادھر دے سکتا ہے وہاں بھی دے سکتا ہے، اور اسی طرح کا عذاب ہم مسلسل اپنے آپ پر وارد کر رہے ہوں گے۔ یہ دوسری حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حالانکہ ایسا ہے کہ یہ دونوں ہی میں سوچ کر نہیں آیا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے بس توفیق سے نواز دیا، تو دو مختصر شرعی احکام آپ کے لیے بیان کر دیے۔ ہم کسی بھی شے کے مالک نہیں ہیں، سب اللہ کا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس ہے پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے مالک بھی نہیں ہیں، ہمارا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے، ہمارے بچوں کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، ایک دن ایسا آنے والا ہے قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائے۔ یوم یقوم الحساب، یوم الحساب بھی قیامت کا نام ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین بھی قیامت کا نام ہے۔ یوم القیامہ، یہ سورۃ القیامہ جو ہے قرآن پاک میں، تو قیامہ یہ خود قرآن حکیم نے یوم قیامت کا ایک نام رکھا ہے۔ یوم التناد، آوازیں اس دن نکلیں گی، یہ بھی قرآن پاک نے قیامت کا نام رکھا ہے۔ یوم التغابن، افسوس کھائے جائیں گے اس دن، تو یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک اور نام آ رہا ہے، یوم تقوم الساعہ، یہ ساعت ہے، ساعت کا معنی تو پل بھر ہے، کھربوں انسانوں کو پل بھر میں اللہ تعالیٰ اٹھا کر اپنے حضور حاضر کر لے گا۔ قیامت قائم کرنے کے لیے کوئی بہت سارے اشتہار نہیں چھپوانے پڑیں گے، اعلانات نہیں کرنے پڑیں گے، فوجیں اکٹھی نہیں کرنی پڑے گی، بندوں کو پکڑ کر لاؤ، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایک آواز دینے والا آواز دے گا، جو جدھر ہوگا اس کی روح اس میں پلٹے گی اور پل کے اندر اٹھ کر سارے اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے۔ یہ تیسری حقیقت ہے جو میں نے آج آپ کی خدمت میں بیان فرمائی۔ یخسر المبطلون، یہ اہم بات ہے جو میں جس پر آپ کی توجہ لگانا چاہتا ہوں۔ اس دن لوگوں کو خسارہ ہوگا، باطل پرست لوگوں کو اس دن خسارہ ہوگا۔ اگر آپ نہیں جانتے خسارہ کیا ہوتا ہے، نقصان کہہ دیتا ہوں، لیکن لفظ نقصان آپ کو پتہ ہے، اس کی وہ گہرائی والی معنویت جو میں آپ کے ذہن سے قریب کرنا چاہتا ہوں، ذرا آئیں اس پر توجہ کرتے ہیں۔ میں نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے، پروفٹ آ گیا 20,000 روپیہ، یہ خسارہ نہیں ہے، یہ پروفٹ ہے۔ اگلے مہینے پروفٹ 10,000 آ گیا، خسارہ یہ بھی نہیں ہے، پروفٹ کم ہوا ہے۔ اگلے مہینے 5,000 پروفٹ آ گیا، خسارہ یہ بھی نہیں ہے، پروفٹ کا کم زیادہ ہونا خسارہ نہیں ہے۔ 5ویں مہینے برابر کام رہا، خسارہ یہ بھی نہیں ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ 6واں مہینہ آیا تو 90,000 رہ گیا، اب خسارہ شروع ہو گیا ہے۔ اصل انویسٹمنٹ جب ضائع ہو جائے، پروفٹ ملے نا، اور جینون جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جائے، اسے خسارہ کہتے ہیں۔ اگلے مہینے 80,000 رہ گیا، پھر 70 رہ گیا، 50 رہ گیا، یہ مسلسل ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے، یہ خطرناک خسارہ ہے۔ اس سے اوپر پھر بھی خسارہ ایسا ہے جو ریکوریبل ہے، کچھ نہ کچھ چانس باقی ہے، لیکن جب ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے، اب یہ ایسا شدید ترین خسارہ ہو چکا ہے، اب ریکوری کا چانس باقی نہیں رہا ہے، پیسے ہی نہیں رہے ہیں جن کو لگا کر کچھ پروفٹ کمایا جا سکتا تھا۔ اگر اتنی کو معنویت سمجھ گئے ہو، اللہ اکبر، تو بے کائنات نے بہت بڑی حقیقت کہی، بہت بڑی حقیقت کہی ہے۔ تمہاری آنکھ آج انویسٹمنٹ ہے کمائی کے لیے، تمہاری زبان یہ انویسٹمنٹ ہے کمائی کے لیے، تمہاری طاقت یہ انویسٹمنٹ اللہ نے تمہیں دی ہے، سرمایہ تمہیں دیا ہے کچھ کمائی کرنے کے لیے، فائدہ کمانے کے لیے۔ تمہاری جوانی یہ اللہ نے تمہیں سرمایہ عطا فرمایا ہے کوئی پروفٹ کمانے کے لیے۔ تمہاری زندگی یہ اللہ نے تمہیں سرمایہ عطا فرمایا ہے کچھ پروفٹ کمانے کے لیے۔ یہ جو کچھ ہم ہیں، ہم سارے کا سارا سرمایہ ہیں، ہماری آنکھ سرمایہ ہے۔
ہمارے کان سرمایہ ہے، ہماری زبان سرمایہ ہے، ہمارے دل کی دھڑکنیں سرمایہ ہے، جہاں کچھ کمایا جا سکتا ہے وہ سارا سرمایہ ہے۔ آنکھ سے کمایا جا سکتا ہے، زبان سے کمایا جا سکتا ہے، ہاتھوں سے کمایا جا سکتا ہے، پاؤں سے کمایا جا سکتا ہے۔ اتنے بچے نہیں ہو کہ میں اب یہ باتیں مکمل جملے کر کے لے کر ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں دماغ کے ابھرنے والے خیالات سے بھی کچھ کمایا جا سکتا ہے۔ ایک دن پھر ایسا آنے والا ہے ہمارا یہ سارا سرمایہ ایک دم سے واپس چلا جائے گا، یعنی جناب اسرائیل آئیں گے اور ہمیں بالکل خالی کر دیں گے، بالکل محروم کر دیں گے۔ بینائی واپس، زبان کا بولنا واپس، ہاتھوں کی توانائی واپس، قوت واپس، صحت واپس، جوانی واپس، حتیٰ کہ زندگی واپس۔ اس کے بعد جو زندگی ملے گی وہ سرمایہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی زندگی ملنی ہے، وہ سرمایہ نہیں ہے، سرمایہ صرف یہ زندگی ہے۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں میرے پیارے دوست۔ قیامت والے دن بھی زندگی سے ہم آشنا ہوں گے ہم، لیکن وہ سرمایہ نہیں ہے۔ اس دن تجارت ہی نہیں ہے، اس دن عمل ہی نہیں ہے، اس دن کیریکٹر کردار کی بحث ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ آج سرمایہ ہے۔ مولا کائنات نے کہا جس نے اس سرمایہ کو ضائع کر دیا، زندگی بھر نظر دیکھی لیکن کمائی نہیں کی، فائدہ نہیں اٹھایا، زندگی بھر زبان بولتی رہی لیکن فائدہ نہیں اٹھایا، زندگی بھر توانائیاں جسم میں گونجتی رہی بجلی بن کر لیکن فائدہ نہیں اٹھایا ہے، دل کی دھڑکنیں لاکھوں بار آئی ہیں، فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ اور یہ بندے ہمارے اندر رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ رہتے نہیں ہیں۔ کسی نے نظر کو برباد کیا ہوا ہے، کسی کی زبان گندی ہو چکی ہے، کسی کا کیریکٹر آگ لگ کر جل چکا ہے، نہ اس کی راتیں بچی ہے نہ اس کے دن بچے ہیں، کسی کی جوانی اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہے اور کسی کی توانائیاں دم توڑتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت کچھ جو کہ بطور پروفٹ ہم نے کمانا تھا، کوئی پروفٹ میں بہت آگے نکل گیا، کوئی پروفٹ میں پیچھے رہ گیا، کوئی برابر زندگی گزار رہا ہے اور کوئی الٹا خسارے میں جا رہا ہے۔ ہر دن کی توانائی جو ہم نے استعمال کرنی تھی گزر گئی، وہ خسارہ، وہ ہمارا، وہ اتنی ہماری انویسٹمنٹ اور اتنا سرمایہ ہمارا ختم ہو گیا۔ آج کے دن شام کے وقت، آج کے دن کی میری ساری توانائیاں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھنا ہے کہ آج میں نے کچھ کمایا ہے کہ خسارے میں رہا ہوں۔ اگلے دن پھر ساری توانائیاں بحال ہوں گی، جب سو کر اٹھیں گے تو پھر اس دن آپ کو بات بہت سمجھ آنا شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کے طالب علم ہو، آج کے نہیں ہو، ہر دن کی توانائیاں ایک الگ سرمایہ ہے۔ اس دن کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، ہمیں جائزہ لینا ہے۔ قرآن حکیم اس جائزہ لینے کو، اس کھاتا کو کھول کر کے تو دیکھنے کو ان الفاظ میں تعبیر کرتا ہے۔ یہ کھاتے ہوتے ہیں نا، کھاتا بنام فلاں، کھاتا بنام فلاں، ہمارے کھاتے بنام خود ہی ہیں، ہم کھاتا بنام خود ہیں۔ رب کائنات نے کہا نہیں ہے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھا کرو کل بھیجا گیا ہے، آج کا سرمایہ ختم ہو گیا ہے، شام کو آج کا سرمایہ ختم، کل شام کو کل کا سرمایہ ختم۔ دیکھا جا سکتا ہے خود، جیسے ہر شام کو آپ دیکھتے ہو جب دکانیں بند کرتے ہو، خسارے میں جا رہے ہیں کہ برابر جا رہے ہیں کہ فائدے میں جا رہے ہیں۔ قیامت کا حساب میرے سونے اگر غور کرو تمہارے ہاتھ میں موجود ہے۔ ہر بندے کو اپنی زندگی کے نہاں خانے بھی پتہ ہے اور آشکار بھی پتہ ہے، جلوت بھی پتہ ہے، خلوت بھی پتہ ہے، رات بھی پتہ ہے، صبح بھی پتہ ہے، دن بھی پتہ ہے، اور چھپ کر جو ہو رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، جدھر جا رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، جدھر جو سوچا جا رہا ہے یہ بھی پتہ ہے۔ مولا کائنات نے اس ایک جملے کے اندر میں کہتا ہوں کہ بہت ساری، بلکہ بہت ساری کیا، انسانی زندگی کی ساری حقیقت ہی ڈال دی ہے۔ یوم یخسر المبطلون، خسارہ دیکھو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت والے دن کا حساب تو خود ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس کھاتے میں جا رہے ہیں۔ جن کو سمجھ آ گئی تھی وہ اس لیے جو رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، عدل کرے تھے، تھر تھر کمبن اٹھیاں شانہ والے، ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ ہماری زندگی کا بھرپور پرافٹ نہیں ہو رہا، خسارے میں جا رہے ہیں۔ فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے، یہ وہ حقیقت ہے شاید اس سے پہلے میں نے کبھی 21 سالوں کے اندر بیان نہیں کی ہے، آئی ہی اب ہے، مطالعے سے ہی اب گزری ہے، آپ میرے سامعین بنے ہی تب ہیں۔ کبھی دورہ تفسیر ہوا تھا لیکن دورہ تفسیر کے اندر ایک ایک لفظ کو اتنا ٹائم تو نہیں دیا جا سکتا تھا، وہاں تو بس ڈسپلے ہوتا ہے احکام قرآن کا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اچھا، ایک مقام پر رسول پاک علیہ السلام نے اس ساری کہانی کو اتنے دلچسپ الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ آپ نے کہا الکیس، الکیس، یہ لفظ کیس جو ہے بڑا خوشی کی لہر پیدا کرنے والا لفظ ہے۔ میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہے، یہ ماحولیاتی کاروباری لفظ ہے۔ اس شیخ صاحب نے کھیسے بھرے ہوئے نے، اپنے کھیسے پر کے رکھنے، وہ جو کھیسے آپ کہتے ہیں نا شیخ صاحب نے تو فلانے صاحب نے کھیسے بھرے ہوئے ہیں، وہ کھیسے نہیں ہوتے، وہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے۔ الکیس، الکیس، رسول پاک علیہ السلام نے کہا کیس وہ ہے، کیسا بھر کر رکھنے والا تو وہ ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جس نے اپنے آپ کو صحیح دبا کے رکھا
رکھا ہوا ہے، کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، جیسے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا معنی آپ سمجھتے ہو؟ آپ بھی کہتے ہو بھائی کنٹرول میں رہ، کنٹرول میں۔ کئی بار آپ کہتے ہو کہ الٹی سیدھی حرکت ہو جائے تو وہاں یہ لفظ بولتے ہو بھائی کنٹرول میں رہ، کنٹرول میں۔ حضور نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ، دانا شخص وہ ہے، اکیس وہ ہے، اور کیسا بھر کر رکھنے والا وہ ہے جو ہر دن کا حساب نبیٹتا چلا جا رہا ہے، ہر دن کا حساب نبیٹتا چلا جا رہا ہے، کیسا بھر رہا ہے یا کم ہو رہا ہے وہ اس کا جائزہ لیتا چلا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک اور حقیقت آج کے سبق کی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ میرا مدعا اتنا ہی ہے، سب سے پہلا مخاطب میں ہوں، اللہ کریم اس آیت کا فیض مجھے غریب کو عطا فرمائے، اس کے بعد آپ بھی ہیں، اللہ کریم اس کہانی کو سمجھنے کی توفیق آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ گناہ کا ہو جانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مجھ سے گناہ کا ہو جانا کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ سے گناہوں کا ہو جانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انسانی تاریخ ہے، جہاں انسان رہتے ہیں وہاں گناہ چلتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عمدہ عنوان حیات یہ ہے، عمدہ عنوان حیات یہ ہے۔ کپڑے میں ایک بار میں لاہور گیا تو ایک نوجوان نے گاڑی خریدی، 48 لاکھ روپے کی گاڑی اس وقت لی اس نے، تو اس کو ہلکا سا کہیں سکریچ آیا تھا۔ میں نے کہا یار کیا تو نے کیا یار، گاڑی کو خراب کر لیا ہے؟ کہنے لگا استاد جی جب لاہور میں گاڑی نکلتی ہے تو خراب ہونے کے لیے نکلتی ہے نا، تو گاڑیوں کے سکریچ ہو جانا برے لگتے ہیں، لیکن جیسے یہ بات ہے نا کہ گاڑیاں روڈ پر نکلیں کچھ تو ہوگا ہی ہوگا، کپڑے پہنو گے گندے تو ہوں گے ہی ہوں گے، تو گاڑیوں کا لگ جانا نئی کہانی نہیں ہے، کپڑوں کا گندا ہو جانا نئی کہانی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں عمدہ کہانی یہ ہے کہ گندا رہنے نہ دیا جائے، ان کو صاف کرتے رہنا چاہیے، دھوتے رہنا چاہیے۔ انسان کو ایسے ہی سمجھ لو، گناہ کا ہو جانا کوئی نئی کہانی نہیں ہے، مجھ سے بھی ہوتے رہے، ہم سے پہلوں سے بھی ہوتے رہے، پہلوں سے بھی ہوتے رہے اور ان سے بھی ہوتے رہے۔ گناہوں کا وجود انسانی میں آنا یہ میں کہتا ہوں کہ نئی چیز نہیں ہے، لیکن رہنا تو نہیں چاہیے نا، گند آ گیا ہے، گناہ آ گیا ہے، پھر اندر رہنا تو نہیں چاہیے نا۔ یا اللہ یہ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ مولا کائنات نے قرآن حکیم میں اعلان کر دیا تم نہ بھی سوچو تو میں نے صاف کرنے کا آٹومیٹک اہتمام کیا ہوا، آٹومیٹک اہتمام، گناہ دھلتے رہیں گے دھلتے رہیں گے۔ مولا کائنات کہاں ہے آٹومیٹک اہتمام؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ہم نے نیکیوں کا نتیجہ کچھ ایسا رکھا ہوا ہے، ہم نیکیوں کے نتیجے میں جزائیں بھی دیتے ہیں اور نیکیوں کے نتیجے میں گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، آتے رہنا، سر جھکاتے رہنا، زبان کو اللہ کے پیار کے گیت سناتے رہنا، درود و سلام ہوتا رہے، وضو چلتے رہیں، طہارتیں ہوتی رہیں، پاکیزہ مجالس میں حاضریاں چلتی رہیں، کسی اللہ والے سے ملاقات ہوتی رہے۔ ہاں جی اللہ والوں سے ملاقات بھی گناہوں کیا بلکہ بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ جملہ سن کر کے بے چین نہ ہو جانا، بے قرار نہ ہو جانا، جب تک اللہ کی رحمت سے حدیث میسر نہ ہو۔ بات نہیں کہتا ہوں اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کرنا، حالانکہ یہ بندگی نہیں ہے لیکن اطاعت تو ہے، عبادت نہیں ہے، اطاعت تو ہے۔ حالانکہ بعض اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنا بھی عبادت ہوتی ہے، جس کے سر خیل رسول پاک علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، میرے حضور نے فرمایا تھا میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا بھی چہرہ رہے ہوتے ہو لیکن اجر تمہیں اللہ عبادت کا عطا فرما رہا ہوتا۔ النظر الی وجہ العالم عبادت، کوئی پاکیزہ خصلت عالم میسر ہو جائے تو حضور نے اس کے چہرے کو بھی دیکھنا۔ اچھا تو عبادت ہے لیکن پاکیزہ چہروں کو دیکھنا، پاکیزہ مجالس میں آنا یہ بخشش بھی ہے، کیونکہ بحکم رسالت معاب یہ اطاعت ہے۔ اگر چاہتی ہو تو دو جملوں میں کہنے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ یاد نہیں ہے کچھ لوگ جب بیٹھتے ہیں ذکر کرنے کے لیے اور پھر جب مجلس سمٹتی ہے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ بولا ذاکرین سے آئے ہیں۔ آج تو میں نے بہت ہی تیز کی ہے ڈالی حدیث، حالانکہ آدھے صفحے کی حدیث ہے، کہاں سے آئے ہو؟ ذاکرین سے آئے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے گواہ بن جائے میں نے سب کو بخش دیا۔ مولا کریم ایک بندہ تو ویسے ہی آ کر بیٹھا ہوا تھا، اب آپ کو حدیث یاد آ گئی ہوگی، آپ نئے نہیں ہو۔ مولا ایک بندہ تو ویسے ہی آ کر بیٹھا ہوا تھا، کوئی بات نہیں آ تو گیا تھا نا۔ تو میں نے کہا پاکیزہ لوگوں کے پاس آنا یہ گناہوں کے دھلنے کے اہتمام بتا رہا ہوں، گناہوں کا ہونا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو دھوتے رہنا یہ بڑا اہم ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی عزت اور احترام ہے، اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تو یوں بھی فرما دیا کرتے تھے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لو اللہ تمہیں ایسا کر دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے اگلی کہانی میں بڑھ جانا ہے، اللہ کرے آج میں وہاں تک سمیٹ سکوں جتنا اللہ نے مجھے آج نصیب فرمائی۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، قیامت کے لحظات میں کچھ اوقات ایسے آنے ہیں کہ ہر امت جاسیہ ہو جائے گی۔ اس صورت کا نام بھی جاسیہ ہے۔ یہ جاسیہ کیا ہوتا ہے؟ تفسیر نمبر 1 یہ ہے کہ بیٹھنے کی مختلف کیفیات ہیں، چوکڑی لگا کر بھی بیٹھنا ہے، دو زانو ہو کر بھی بیٹھنا ہے، ایک گھٹنا کھڑا ہو ایک گھٹنا بچھا ہوا ہو یہ بھی بیٹھنا ہے، اور دونوں گوڈے اٹھا کر کلاوا مارنا یہ بھی بیٹھنا ہے۔ کئی طرح کے بیٹھنے ہوتے ہیں، ہر وہ بیٹھنا جس میں بندہ بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ سکے اسے جاسیہ کہتے ہیں۔
ہر وہ بیٹھنا جسے بندہ تیزی کے ساتھ اٹھ سکے، یہ چوکڑی والا ہو اور 2 گھٹنے زمین پر لگے ہوں، پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگی ہوں، یہ ہو، ان دونوں میں کیفیت دیکھی جا سکتی ہے کون برجستگی کے ساتھ اٹھ سکتا ہے، تو ایسی کیفیت کو جاسیہ کہتے ہیں۔ یہ پھر بھی شاید تھوڑی سی مشکل لگی، ائمہ تفسیر کی دوسری جماعت نے کہا جاسیہ یہ ہے کہ ہر ایسا بیٹھنا جس میں صرف پاؤں کی انگلیوں کے کنارے زمین پر لگے اور صرف گوڑے زمین پر لگے۔ اب آپ کو ہمارا سمجھ آ گیا ہوگا، ہاف بندہ کھڑا ہو اور باقی ہاف بندہ بیٹھا ہوا ہو، اور بیٹھا بھی یوں ہوا ہو کہ آدھا کھڑا ہی نظر آئے اور پاؤں کی انگلیاں کنارے زمین پر لگے ہوئے ہوں، یہ جو کیفیت ایسے کہتے ہیں جاسیہ، جو کہ جناب حضرت عمر اکثر بناتے ہی رہتے ہوتے تھے۔ جہاں کہیں ماحول میں کچھ ہو جاتا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی مبارک چہرے پر غضب اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہو جاتے تو جناب عمر ہاتھ باندھ کر کے تو جاسیہ کرتے ہوتے تھے، جسون کرتے ہوتے تھے، یعنی حضور کی راہوں میں کہیں بیٹھ جانا، اور یہ 3 جملے بولتے تھے، رضیت باللہ ربا وبی محمد النبی۔ سرکار ناراض کیوں ہو گئے ہو؟ ہم تو اس رب پر راضی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، ہم تو اس دین پر راضی ہیں جو آپ دے رہے ہیں، اور ہم تو آپ کے رسول اللہ ہونے پر راضی ہیں، حضور ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اور یہ 3 جملے حضور کو اتنے پسند تھے، جیسا بھی غضب ہوتا جناب عمر کے اس ادا پر اور اس بول پر حضور راضی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جاسیہ کی وہ کیفیت جو میں نے آپ سے کہی۔ آپ سمجھیں کہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ قیامت کے مختلف لمحات میں مختلف معاملات ہونے ہیں۔ جیسے میں نے کبھی آپ سے یہ کہا تھا 50,000 سال کا ایک دن ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا تھا؟ 25,000 سال تو تمہیں گھومتے بھاگتے ہی لگ جانے ہیں کہ جانا کہاں ہے، ہو کیا رہا ہے، حیرت میں، تعجب میں، استعجاب میں، غور و فکر میں، پریشانی میں، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ماحول کیا بنا ہوا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے۔ اسی کیفیت میں جس کو رب کائنات نے یوں کہا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ ہے بیان وہ 25,000 سال اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، یعنی وہ کیفیت کیا ہونی ہے۔ جیسے ابھی برسات گزری ہے چند لمحات پہلے، چند دن پہلے، تو جیسے صبح بلب کے ارد گرد سینکڑوں پروانے ہر گھر میں کہیں نہ کہیں نظر آتے رہے ہوں گے، ادھر 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 ادھر، کسی کی کوئی منزل نہیں، بار بار گھوم کر ادھر، یہ کیفیت اسے کہتے ہیں کالفراش المبثوث۔ 25,000 سال وہ، 50 میں سے ایک اور زمانہ آج میرے سامنے ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جو جاسیہ ہے، جاسیہ ان 50,000 سالوں میں سے 10 سال تک لوگ حالت جاسیہ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، مسلسل 10 سال اس کیفیت میں ہونا ہوگا۔ قیامت ساری کی ساری ہی ڈاڈی ہے، قیامت ساری کی ساری ہی مشکل ہے۔ بھائی 1 گھنٹہ نہیں بیٹھا جاتا، یوں گھوڑے تھک جاتے ہیں، مسل شل ہو جاتے ہیں، سوکھا اور گھنٹہ بیٹھ جاؤ، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام کے ایسے ماحول میں یہ فرمان بڑے سمجھ آتے ہیں، ایسے ماحول میں یہ فرمان بڑے سمجھ آتے ہیں جبکہ 25,000 سال تمہیں گھومنا پھرنا پڑے گا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، 10 سال تمہیں گھٹنوں کے بعد اللہ کے حضور رکنا پڑے گا، پھر گرمی کی شدت، پسینوں کا رش اور جناب علی زمین کا تانبے کا بن جانا، یہ سارے ماحول دیکھو نا۔ ایسے میں یہ حدیث بڑی ہی میٹھی لگتی ہے، رحمت کی فوہار لگتی ہے، میں کہتا ہوں کہ رحمت کا سایہ لگتی ہے اور رحمت کا سائبان لگتی ہے۔ کون سی حدیث؟ رسول پاک علیہ السلام نے کہا تھا 7 طرح کے لوگ اللہ نے ایسے بنائے ہیں، وہ جدھر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمانے والا ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان تھا جس کی جوانی حالت طہارت میں گزرتی ہے، حالت پاکیزگی میں گزرتی ہے، حالت تقوی میں گزرتی ہے۔ میں تو اس حدیث کو جب سے بنے پڑھی ہے، جب بھی یاد آ جاتی ہے تو میرے اندر ایک کیفیت لذت پیدا ہو جاتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایک دوسرے سے محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، مفاد پرستی کی خاطر نہیں، تو ان کو رب کائنات یوں ارشاد فرمائے گا، فرشتوں ذرا کچھ کرسیاں لگاؤ، ذرا فرشتوں یہاں کچھ کرسیاں لگاؤ، ذرا کرسیاں لگ گئیں، وہ ادھر کی کرسیاں بھی ایسی نہیں ہے، وہ کیا بات ہے، ادھر کی کرسیوں کے بھی کرسیاں لگاؤ ذرا کچھ، ان سے پھر کہا جائے گا بھائی تم ذرا یہاں بیٹھو تو میں ذرا ان کا حساب لے لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی خاطر محبت کرنے میں ایک دوسرے کے لیے تم کہتے ہو تم یہاں بیٹھو ذرا میں ان کا حساب لے لوں، یا پھر مجھے جب یہ حدیث یاد آ جاتی ہے تو آپ کی بھی کیفیت بننی ہی چاہیے، بن جاتی ہے۔ عنوان ہی ایسا ہے کہ قیامت والا دن اللہ کریم اعلان فرمائے گا، فضیلت والوں کھڑے ہو جاؤ،
فضیلت والوں کھڑے ہو جاؤ، تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جب ان کو حکم ہوگا جاؤ جلدی جلدی جنت میں جاؤ، جلد ہو جاؤ 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 جنت میں جاؤ، وہ جا رہے ہوں گے تو کچھ فرشتے راستے میں آ کر کھڑے ہو کر کہیں گے ویسے اللہ نے فضیلت والوں کو کہا تھا تمہاری کیا فضیلت ہے، تو تم ادھر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، ہم تو یہاں پھنسے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، کیا تمہاری فضیلت ہے؟ تو وہ کہیں گے ہماری فضیلت بس یہی تھی کہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہوتے تھے، ہم جواب نہیں دیتے ہوتے تھے، پی جاتے ہوتے تھے، صبر کر جاتے ہوتے تھے اور اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، یہ ہماری فضیلت ہے۔ میں نے پھر آپ کو چلتے چلتے کتنے نسخے بتا دیے، حکیم نسخے بتاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا بھائی نسخہ چوری ہوگا تو کام خراب ہو جائے گا، حکیم نسخے بتاتے نہیں ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکیم صاحب نسخے بتا دیتا ہے کہ یوں بھی کمائی کی جا سکتی ہے، یوں بھی صحت بنائی جا سکتی ہے، یوں بھی عافیت پائی جا سکتی ہے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت کو اس دن اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ اب قرآن حکیم لفظ کتاب جو ہے یہ اپنے ہی ماحول میں دو معنی میں استعمال کرتا ہے، دو معنی میں، کرامن کاتبین، یہ بھی کتاب ہے، کرامن کاتبین، اور ایک کتاب یہ ہے انزلنا علیک الکتاب، یہ جو کتاب ہے یہ بھی کتاب ہے۔ اچھا دونوں تفسیریں سمجھ لیتے ہیں اور یہی دونوں تفسیریں ہیں، ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، تورات والوں کو تورات کے پاس بلایا جائے گا، انجیل والوں کو انجیل کی طرف، قرآن والوں کو قرآن کی طرف، بتاؤ یہ تمہیں دی تھی، کیا رہا تمہارا نظم زندگی؟ یہ ہے مانا کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ ہم چونکہ قرآن والے ہیں ہمیں قرآن کی طرف بلایا جائے گا، بتاؤ کیا رہا تمہارا نظم زندگی؟ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں قرآن کی صحبت میں آئے جائے رہتے ہیں، جہاں بھی، صرف یہ نہیں کہ یہاں، جہاں بھی۔ خطیب قرآن بولتے ہیں اور کیا بولیں گے، حدیث ہی بولتے ہیں، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو صرف جمعے کی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اپنا وقت، یہ اپنی انویسٹمنٹ لگاتے ہیں کہ مولا کریم ہم جا کر تیری بات سننا چاہتے ہیں۔ یہ وقت سے پہلے آ جانا بھی اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس پر بھی کئی بار میں آپ کو حدیث بیان کر چکا ہوں کہ وقت سے پہلے اگر پہنچنا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، نام لکھو بھی کون کون پہلے آیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ بھی ہے، لیکن کتاب ایک اور بھی ہے، وہ جو اما من اوتی کتابہ بیمینہ اللہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس بندے کو دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی کامیاب تو وہ لوگ ہیں، اور جس کی نامہ اعمال، جس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں ملی وہ رل گیا بیچارہ، وہ ذلیل ہو گیا بیچارہ، وہ رسوا ہو گیا بیچارہ، اس کا رزلٹ اس کو دے دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں۔ اس دن جو شرمندگی ہونی ہے، اس دن جو افسوس ہونا ہے، میں نہیں کہتا کہ جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اللہ آپ سب کو مجھے دائیں ہاتھ والا ہی بنائے۔ ہم یہ کیوں افسوس چکھیں، ہم یہ کیوں، اس لیے توبہ کرو، روو اللہ کے حضور، استغفار کرو، مولا جو ادھر کا گند ہے وہ اس زندگی کا گند ادھر ہی صاف فرما دے، ہمارے ادھر کے خسارے۔ کل میں کہیں کچھ علماء کی جماعت آئی ہوئی تھی میرے پاس، وہ 14-15 کی بات ہو رہی تھی، تو میں کرتے کرتے کہتے ان کو یہ سمجھا رہا تھا اللہ تعالیٰ قادر ہے مندے حالات کو اچھے حالات میں لے جائے۔ میں نے کہا کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کل تک کچھ لوگ تھے جن کی کوڑیوں کی بھائی زمینیں تھیں، کوڑیوں کے بھاؤ زمینیں تھیں، موٹر پہ پاس سے گزرا، کوڑیوں والی کروڑوں کی بن گئی، ہو گیا نا، حالات بدل گئے نا۔ روحانیت میں دیکھنا چاہتے ہو، دین میں دیکھنا چاہتے ہو، ہاں جی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ قادر ہے کہ وہ گناہوں کو بدل کر نیکیاں بھی بنا دیتا ہے، اللہ قادر ہے اس بات پر، اگرچہ یہ عدل نہیں، اس کے فضل کی کہانی ہے، لیکن میں کہتا ہوں دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، دروازے پر آتے رہو، اپنا منہ دکھاتے رہو۔ ہمارے گاؤں کا ایک بندہ تھا تو وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجے میں اضافہ فرمائے، اس کا نام تھا شہاب الدین، وہ ہندوستان سے مائگریٹڈ تھا، تو وہ کہا کرتا تھا جس سے لین دین رکھنا ہوتا ہے نا، ایسے ہی جان بوجھ کر نا دن میں ایک آدھ بار اس کے سامنے سے گزرنا چاہیے، اس کو یاد ہوتا ہے اس کا کچھ لین بھی ہے، اس کا کچھ دین بھی ہے۔ اور سونیا اللہ کی نظروں سے، ویسے ہمیشہ اللہ کی نظروں میں ہو، لیکن جو نظریں خاص ہوتی ہے، توجہ خاص ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں پھیرے پورے ڈالتے رہا کرو، آتے جاتے رہا کرو۔ میں ماحول سے اٹھ کر کے آپ کو جلدی سے قرآن کے پاس لانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، ہمیشہ مضمون جملہ ذہن میں جلدی اتر جاتا ہے، تو پھیرے ڈالتے رہا کرو، دلچسپیاں بڑھتی رہتی ہیں، اللہ کی نظر پڑتی رہتی ہے۔ قیامت والے دن جو ادھر نظروں میں رہا وہ ادھر بھی نظروں میں رہتا ہے، جو ادھر نظروں میں رہا، دیکھنا اور شے ہے، نظروں میں رہنا اور شے ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنے سنجیدہ ہو، اتنے کو ادب جانتے ہو، اتنا کو شعور علمی رکھتے ہو کہ دیکھنا اور شے ہے لیکن نظر میں رکھنا اور شے ہے۔ رب کائنات نے دیکھنے کے باوجود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا تھا، انک باعیوننا، محبوب آپ تو نظروں میں رہتے ہیں، آپ تو ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، جو معنی بھی ہے اس کا، لیکن ہماری نظروں میں رہتے ہیں۔ دیکھتا تو رب کائنات ابو جہل کو بھی تھا، ابو لہب، سارے کافر، دیکھنا اور شے ہے لیکن نظر میں رکھنا۔ کئی بار آپ کہتے ہیں نا کسی اللہ والے سے، بابا جی نظروں میں رکھا کرو،
میں توجہ میں رکھا کرو. نظروں میں رہنا اور کیا ہے, تو نظروں میں رہنے کے لیے پھیریاں ڈالنی پڑتی ہیں, آتے جاتے رہنا پڑتا ہے, توجہ مانگنی پڑتی ہے, دروازہ کئی بار نوک کرنا پڑتا ہے, آتے جاتے کسی بندے سے سلام السلام علیکم رکھنا پڑتا ہے. اور یہاں بھی ہے ادھر سلامتیاں سرکار کے نام تم پیش کر دو السلام علیکم یا رسول اللہ, لیکن جب ادھر پہنچو گے رب کائنات کا دربار محمد میں سلام بھیجنے والوں سلام قولا من رب الرحیم, آج تمہارا رب تمہیں سلام عطا فرما رہا ہے. یہ تعلق رکھنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.